آقا سلام آقا نگاہ نیچی زبان عاجز ہے اپنے اعمال پر ندامت نگاہ نیچی زبان عاجز ہے اپنے اعمال پر ندامت میں مستحق تو نہیں ہوں لیکن وہ میرے حصے کا جام آقا سلام آقا درود آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول مقبول کے کچھ اشعار جو ہے تو حبیب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن وہ پاکستان اور ہماری قوم کے نام لکھے گئے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جس کی امید اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کی عزت کم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ اور اس کے نبی آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پوری دنیا کی طاقت بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو عزت نہیں دلوا سکتے۔ اسی بارے میں یہ نعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم ہوں اس در کا اکیلا نہ سمجھنا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، سرکار کے قدموں کے نشان چوم رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، دیکھی نہیں جاتی اب مسلمان کی حالت، دیکھی نہیں جاتی اب مسلمان کی حالت، مسلمان کی حالت، تفرقوں تنازعوں میں بڑا دیکھ رہا ہوں، سرکار کے قدموں کے نشان چوم رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، تنہا نہیں کرتا تو بندوں کو کبھی بھی، تنہا نہیں کرتا تو بندوں کو کبھی بھی، بندوں کو کبھی بھی، قرآن کے وعدوں میں لکھا دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، جیسے بھی گناہگار ہیں امت ہے نبی کی،
سرکار کی رحمت کی نظر دیکھ رہا ہوں، سرکار کی رحمت کی نظر دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، اے کاش سمجھ جائے ہم سب بھی تیری بات، اے کاش سمجھ جائے ہم سب بھی تیری بات، ہم سب بھی تیری بات، پہاڑوں کو بھی سجدوں میں جھکا دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا۔ اور آخری شعر، وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، شفاعت رسول کا، مسلمان کو اسی آس میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، مسلمان کو اسی آس میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، خادم ہوں اس در کا اکیلا نہ سمجھنا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا۔ یہ بار بار میں اپنی قوم کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوؤں کو آپ پکڑتے نہیں تھے۔ یہ تباہی کا انہوں نے بتایا، اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو ملک بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا وہ غریب ہیں سارے، وسائل کے باوجود۔ سو نمبر 1 پرنسپل انہوں نے سیٹ کیا رول آف لا۔ نمبر 2، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ، کیونکہ جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر ہی میرٹ ہوتی ہے۔ آج آپ مغربی یہ ملک پہ چلے جائیں، سارے جتنے امیر ملک ہیں سب 90% سے زیادہ رول آف لا ہے، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ساری عوام کو اللہ کا فرمان ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہے، یہ ہے بیسز ایک مہذب معاشرے کی۔ میں اب آپ کو بتاؤں، میں نے جو انگلینڈ میں دیکھا، کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہوں اندر سے میں نے وہ معاشرہ دیکھا، ایک دفعہ کسی آدمی کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، وہ جو مرضی ہو، سارا جو اس کے دوست بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ملنے والے بھی ان کو ملتے نہیں ہیں، وہ جاتے ریسٹورنٹس میں جاتے ڈرتے ہیں۔ کیوں ہمارے وہ جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کو واضح پڑتی ہیں، جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں وہ واضح پڑتی ہیں؟ کیوں
کیونکہ سنیں کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ اس معاشرے میں ہوتا ہی ایسے ہے. اگر کسی کے اوپر یہ لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کرنا، وہ کہیں نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ قوم امر بالمعروف پہ چلتی ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امریکہ کے اندر ایک تھا برنی میڈوف، اربوں ڈالر پتی تھا. ساری سوسائٹی میں سارے بڑے بڑے فلم سٹارز سوسائٹی کے سارے اس کے سے ملتے تھے، تصویریں کھچاتے تھے. امیر ترین امریکہ کا آدمی تھا. اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس پہ. وہ برنی میڈوف کئی سالوں کے بعد پتا چلا جناب اس نے فراڈ سے پیسہ بنایا تھا. پتا چلا کہ اس نے فراڈ سے پیسہ بنایا تھا. لوگوں کو تو چھوڑے نا کہ لوگ اس سے سارے دنیا بھاگ گئی اور وہ جیل میں چلا گیا. اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دی. اس کے ایک بیٹے نے خودکشی کر لی کہ میں دنیا کے سامنے نہیں جا سکتا. اس کا دوسرا بیٹا گھر کے اندر بند ہو گیا، 2 سال میں بیمار ہو کے مر گیا. کیونکہ ہم پبلک کے سامنے کیسے جائیں گے؟ سنگاپور کے اندر ہمارے ساتھ تقریباً ہماری تھوڑی دیر کے بعد آزاد ہوا تھا. سنگاپور کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا، لی کوان یو. اس نے آتے ساتھ ہی قانون کی بالادستی قائم کی. سنگاپور اور پاکستان کا ایک ہی جتنا تھا ہمارا جو اوسط آمدنی پر کیپٹا انکم ہماری اور سنگاپور کی ملتی تھی، ایک ہی جتنی تھی. آج 60 کی دہائی میں ایماندار پرائم منسٹر آیا، قانون کی بالادستی قائم کی. جیسے ہی آپ قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں کرپشن ختم ہو جاتی ہے. وہ سنگاپور کا ایک منسٹر، اس کا اپنا دوست تھا، وہ پکڑا گیا کرپشن میں. اس دوست کو، وہ پرائم منسٹر کا دوست تھا، جیسے ہی وہ پکڑا گیا اسے پتا تھا کہ میں اب بچ نہیں سکتا، حالانکہ میں پرائم منسٹر کا دوست ہوں. اس نے خودکشی کر لی کہ اب میں معاشرے میں کیسے جاؤں گا، کیونکہ معاشرے میں امر بالمعروف ہے. عوام کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. وہی سنگاپور. اب یہ سوچیں، ہم اور سنگاپور ایک ہی جگہ تھے 60 کی دہائی میں. آج وہ ہمارا کتنا پر کیپٹا انکم ہے، اوسط آمدنی آج پاکستان میرے خیال میں $2,500 ہو گیا، 3,000 مجھے ابھی پورا ایگزیکٹ نہیں پتا. سنگاپور میں $60,000 پر کیپٹا انکم ہے، اوسط آمدنی. تو پہلے انصاف اور اس کے بعد خوشحالی اور معاشرے کی ذمہ داری ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف پہ. تیسری چیز، انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں کیا کیا؟ تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی. جنگ بدر کے بعد جو قیدی مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کے پیسے لے سکتے تھے، کیونکہ مسلمان تو غریب تھے تب. بلکہ جنگ بدر میں نے اتنا بھی پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھے، ڈنڈوں سے لڑے ہیں. تو وہ تو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے، ہتھیار خرید سکتے تھے. دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا نہیں، جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے. تعلیم کے اوپر زور دیا. چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم حاصل کرو. اس لیے صدیوں تک ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے. تعلیم کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا. اور ہمارا اب پھر سے حال دیکھ لیں، کتنا زور لگایا تعلیم. کتنا شرم کی بات ہے کہ 75 سال انڈیپینڈنس پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کم از کم تعلیم کا نظام میں انصاف کریں. نہیں تو امیر کے لیے تھوڑے سے 8 لاکھ امیروں کے لیے انگلش میڈیم، باقیوں کے لیے اردو میڈیم. وہ بیچارے پڑھ کے بھی اوپر نہیں آ سکتے تھے. ایک تعلیمی نظام جو غریب کو غریب کرتا تھا، جو ملک میں نا انصافی پھیلاتا تھا، وہ ہم نے کوشش کی
پتہ نہیں اب اس حکومت نے وہ ختم کر دیا ہوگا کہ ایک ہی نصاب 5 کلاس تک اور اوپر تک لے کے جا رہے تھے. لیکن تعلیم، یہ تیسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا. تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اوپر گیا. اور پھر فلاحی ریاست، انسانیت کا نظام. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک فلاحی ریاست بنائی. اور یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے جب تک میں برطانیہ نہیں گیا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا میں نے پہلی دفعہ فلاحی ریاست دیکھی، کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھی. جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے کہ کوئی کمزور آدمی، اس کی ریاست نے ذمہ داری لی تھی. غریبوں کی، آپ حیران ہوں گے کہ جو پینشنز تھیں، بوڑھوں کی بھی ذمہ داری پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں مدینہ کی ریاست نے لی تھی. یتیموں کی، معذوروں کی، بیواؤں کی. ایسا نظام کبھی پہلے نہیں آیا تھا.